الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان أصحاب رسول الله وكلا وعد الله الحسنى. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمیں اللہ اور اس کے
نبی سے پیار ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ امہات المؤمنین و 4 یار، امہات المؤمنین و 4 یار، سب صحابہ سے ہمیں پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ سب صحابہ سے ہمیں انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ حمد و صلوات کے بعد سامعین محتشم، آج کا جو ہمارا جمعۃ المبارک کے خطبہ میں درس حدیث ہے، بڑا ہی اہم ترین درس حدیث ہے، جس کا عنوان ہے صحابہ کے گستاخوں سے میل جول رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ موضوع کیا ہے ہمارا آج کا؟ صحابہ کے گستاخوں سے تعلق، رشتہ داریاں اور میل جول رکھنا کیسا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہماری مراد کوئی ایک خاص فرد یا کوئی ایک خاص گروہ ہرگز نہیں ہے۔ ہماری مراد فقط اتنی ہوگی جتنی حدیث کے اندر جملے آ جائیں گے، اور اس سلسلہ میں یہ آج اس کی پہلی قسط ہے۔ گستاخان صحابہ سے تعلق رکھنے کا حکم از احادیث، قسط نمبر 1۔ نہ کسی خاص شخص سے ہمیں دشمنی خواہ مخواہ کی، نہ کسی خاص گروہ سے ہمیں دشمنی خواہ مخواہ کی۔ ہاں، جو بھی صحابہ کا، اہل بیت کا، ازواج کا، انبیاء کا، اولیاء کا گستاخ ہے، یہ پوری کائنات سن لے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہمارا کیا ہے؟ کیونکہ ورنہ ہم خود مسلمان نہیں رہتے اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو، جیسا کہ احادیث میں آپ سرکار کے فرامین عالی شان خود سنیں گے۔ اب غور کریں، مدعا کیا ہے تاکہ لوگوں کو شعور ہو، لوگوں کا شعور بیدار ہو کہ جو سرکار مدینہ علیہ السلام کے صحابہ کا گستاخ ہے، خواہ وہ کوئی ہے، خواہ وہ، میں خود سنی ہوں، میرا مجمع سنیوں کا ہے، یقین جانے اگر کسی سنی میں بھی وہ بات پائی گئی جو احادیث میں آئے گی تو ہمارا وہ بھی دشمن ہے، ہمارا وہ بھی کیا ہے۔ تو ان باتوں سے کم از کم واضح ہو گیا کہ ہم کسی ایک خاص فرد یا کسی خاص گروہ کے متعلقہ کلام نہیں کرنے جا رہے، بلکہ جو سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے ساتھ جو یوں ہو تم نے یوں اس کے ساتھ ہو جانا ہے، تم نے یوں اس کے ساتھ، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ۔ کنز العمال شریف ہے، کتاب الفضائل، ذکر صحابہ، اور آج کے درس کی پہلی حدیث کا نمبر ہے 32,456، 32,456۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ کتنی بڑی بات!
ڈائریکٹ بھی فرمایا جا سکتا تھا میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے، لفظ نی کا ذکر فرمائے، فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال رکھنا۔ فمن، تو جس شخص نے بھی میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال رکھا، میرے صحابہ کی عزت کا، تو کان علیہ من اللہ حافظ، تو سمجھ لے کہ اس کی محافظت میرا رب فرمائے گا۔ جو میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے میرے ساتھ جو ایک مسلم کا تعلق ہے کہ میں اس کا نبی ہوں، آقا و مولا ہوں، فرمایا میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال رکھنا، میرے صحابہ کی عزت کا۔ جب تم یوں کرو گے، میری وجہ سے صحابہ کی عزت کا خیال کرو گے، فرمایا انعام یہ ہوگا پھر اللہ تمہارا محافظ بن جائے گا، اللہ تمہارا، یا رسول اللہ۔ اور فرمایا جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال نہ کیا، میرے صحابہ کی عزت کا خیال، تو فرمایا سن لو، تخلی اللہ من، ایسے شخص سے اللہ بیزاری کا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ اس انسان سے بیزار ہے، اللہ اس انسان سے ناراض ہے، اللہ کریم اس انسان سے بری و ذمہ ہے۔ بری و کس سے؟ جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال نہ کیا۔ ومن تخلی اللہ من، اور جس سے اللہ بری ہو جائے، جس سے اللہ بیزار ہو جائے۔ ایک جملہ مجھے قرآن پاک سے یاد آ رہا ہے اللہ کے بیزار ہونے سے۔ سورہ توبہ میں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بیزار کس سے ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ بیزار ہے، بے شک اللہ ان سے ناراض ہے، کن سے؟ من المشرکین، جو مشرک لوگ ہیں، اللہ ان سے بیزار ہے جو مشرک ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو کافر ہیں اللہ ان سے بیزار ہے، یہ قرآن کا سورہ توبہ میں اللہ کریم کا یہ فیصلہ ہے۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ کی عزت کا خیال، فرمایا اللہ اس سے بھی بیزار ہے، اللہ اس سے بھی بیزار ہے۔ اور ادھر فرمایا اللہ کافروں سے بیزار ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ کن سے بیزار ہے، اور حدیث میں فرمایا جو میرے صحابہ کی عزت کا خیال نہ کرے اللہ ان سے بھی۔ اور پھر فرمایا جس سے اللہ بیزار ہو جائے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دے، اپنی رحمت سے، یوشک ان یأخذہ، تو پھر ان قریب اللہ کریم اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا، ان قریب اس شخص کو اللہ کریم عذاب میں گرفتار کرے گا، اور بڑی سخت اور شدید گرفت ہوگی مالک کی اس بندے کے بارے میں جس سے اللہ کیا ہو جائے؟ بیزار۔ کیا ہو جائے؟ بیزار ہو جائے۔ اور حدیث نے بتایا اللہ کن سے بیزار ہے؟ جو صحابہ کے کچھ نہیں ہوتا، جو صحابہ کے، دیکھیں ہم نے تمہید میں جملے بولے، نہ اس بیان سے مقصود کوئی ایک شخص مراد لیں گے ہم، نہ کوئی ایک خاص گروہ، جو بھی گستاخی صحابہ کی کرے گا خواہ وہ سنی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا وہ دشمن ہے، ہمارا وہ کیا ہے؟ اگر کہیں آپ کو تعصب والے جملے نظر آئیں پورے خطاب میں تو پھر بات کرنا۔ یہ ساری احادیث مبارکہ سرور دو جہاں کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی بندے نے کسی حدیث کو چیک کرنا ہو بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کتاب لے جائے کسی ایسے بندے کے پاس جس کو عربی زبان کی سمجھ ہو، جس کو عربی زبان کی سمجھ ہو، مشکل الفاظ کے معنی ویسے بھی میں نے لکھ لیے ہیں،
ایک دفعہ محنت ہو نا، کل کو کہیں ضرورت پڑے نئے سرے سے نہ نکالنے پڑے۔ اب عالم کو بھی ہر وقت ہر عربی کے لفظ کا معنی ہے یہ کوئی ضروری بات نہیں ہوتی، بھلے وہ مفتی ہی ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ البتہ نہیں آتا تو کیسے نکالیں گے، اس کو طریقہ آتا ہے۔ اس کو کیا آتا ہے؟ کن کتب میں جانا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، کس مادے کا لفظ ہے، کس مادے میں مجھے تلاش کرنا ہوگا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ کی گرفت ایسے شخص کے لیے بڑی سخت ہے، کیسے شخص کے لیے جس سے اللہ کیا ہو جائے؟ بیزار ہو جائے۔ اور حدیث کے ابتدا میں فرمایا اللہ کس سے بیزار ہے؟ جو میرے صحابہ کا۔ اور اس سے پیچھے حدیث کے پہلے جملے کیا ہیں؟ فرمایا میری وجہ سے۔ کیا جملے ہیں؟ میرے صحابہ کی عزت کا خیال رکھنا، میرے صحابہ کی عزت کا۔ اور فرمایا جو یوں خیال رکھے گا تو اس کا محافظ اس کے اس اچھے عقیدے کی برکت سے خود اللہ کریم ہو جائے گا۔ اس کا محافظ خود اللہ ہو جائے گا۔ اس کا محافظ خود کون ہوگا؟ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اگلی حدیث مبارکہ، حدیث کا نمبر ہے 32,458، 32,400۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، عام لوگوں کی تعداد، عام مسلمانوں کی تعداد، اور میرے صحابہ آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ دنیا سے، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ کائنات میں کوئی صحابی نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک تعداد ہے ان احادیث کی، فرمایا جب صحابی نظر نہیں آئے گا تو پھر اس امت میں فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اس امت میں کیا شروع ہو جائیں گے؟ اور یہ تاریخ نے دیکھا، جب تک صحابہ کا دور رہا، اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ مسلمانوں کا لشکر کفار سے لڑنے گیا، کہا جائے گا ان میں کوئی ایسا ہے جس نے سرکار کو دیکھا ہو؟ فرمایا اگر جواب آیا نا ہاں تو اللہ اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ فرمایا پھر ایک دور آئے گا، پھر پوچھا جائے گا اس مسلمانوں کے لشکر میں کوئی ایسا ہے جس نے اس کو دیکھا ہو جس نے سرکار کو دیکھا تھا۔ یہ تابی کی طرف جملے جا رہے ہیں، کیونکہ جو سرکار کے کسی صحابی کو دیکھے وہ تابی ہوتا ہے، جس نے حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ اب غور کریں، سرکار نے فرمایا پھر ان کو بھی فتح عطا کر دی جائے گی۔ فرمایا ایک زمانہ اس امت پہ ایسا بھی آئے گا، پوچھنے والے پوچھیں گے کوئی ایسا ہے جس نے سرکار کو دیکھا ہو؟ جواب ہوگا نہیں۔ پوچھنے والا پوچھے گا کوئی ایسا جس نے سرکار کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ جواب آئے گا نہیں۔ سرکار کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے، یہ تبع تابعین تک جملے چلے گئے، جواب آئے گا نہیں۔ فرمایا پھر ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا اس امت کے ساتھ وعدہ کیا گیا، اور وہی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، وہی حالت ہم اس حدیث میں یہی فرمایا کہ عام مسلمان تو بڑھتے رہیں گے لیکن صحابہ آہستہ آہستہ، ظاہر ہے دنیا سے انہوں نے چلے جانا تھا۔ پھر فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، فلا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں، فمن سبہم، اور جس نے میری بات نہ مانی، جس نے میری بات، فمن سبہم، جس نے میرے صحابہ کو یا صحابہ میں سے کسی ایک کو، کیونکہ ہم جمع کے لیے ہیں، جتنے بھی سرکار کے صحابہ ہیں بشمول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو نامینیٹ اس لیے کیا کہ ہمارے بہت سارے اپنے آپ کو حق مسلک کا کہنے والے بھی آپ کی شان میں بکنے سے گریز نہیں کرتے، خواہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سرکار نے فرمایا فلا تسبوا اصحابی۔ اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کو گالیاں دینا تو فلاں صحابی کو چھوڑ دینا، فرمایا جو بھی میرا صحابی ہے اس کو گالیاں نہ دینا، اس کو گالیاں۔
کم از کم کچھ بھی نہ سمجھو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے صحابی تو ہیں نا، سرکار کی ذات پر ایمان تو لے آئے نا ظاہری حیات میں، پھر اتنے مقدس صحابی ہیں کہ جن کو وحی لکھنے پہ سرکار نے مامور فرما دیا، فرمایا یہ کاتب وحی ہے۔ دیکھو قرآن لکھنے پہ جس کو نازل ہوتا ہے سرکار فرماتے امیر معاویہ آپ نے لکھنا ہے۔ اب غور کرنے والی بات ہے، قرآن سے اس پوری امت کا نظام چلنا تھا قیامت کے دن تک، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی۔ اگر معاذ اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی ایسی خامی ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی بڑی ذمہ داری ان کے ذمہ لگا دیتے کہ قرآن آپ نے لکھنا ہے، جو نازل ہوتا ہے کاتب وحی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہے؟ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی ہمشیرہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیوی ہیں، سرکار علیہ السلام کی کیا ہے؟ اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ سرکار کی ہر بیوی مومن کے حق میں کیا ہے؟ اونچی بولو، مومن کے حق میں سرکار کی ہر بیوی کیا ہے؟ ہر بیوی جب ماں ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ جو سرکار کی بیوی ہیں وہ بھی مسلمانوں کی کیا ہوں گی؟ ہوں گی کیا نہیں ہوں گی؟ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور بندے کی ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بندے کا کیا لگتا ہے؟ آپ کو اس رشتے کا پتہ ہی نہیں، کوئی سکالر لینا پڑے گا جو یہاں آ کے تشریح کرے کہ جو بندے کی ماں کا بھائی ہو وہ بندے کا کیا لگتا ہے۔ کو بندے کی ضرورت ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ اور بھائیو، بندے کی ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بندے کا، اور بولو تو صحیح، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے تو ایک مزاحن جملہ بولا، آپ نے سمجھا شاید ہم بول رہے ہیں، میں نے مزاحن آپ کے نہ بولنے پہ یہ جملہ بولا، آپ نے سمجھا شاید ہم بول رہے ہیں، آپ ٹھیک ہیں۔ بندے کی والدہ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بندے کا حقیقی ماموں ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ بیوی جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگتی ہیں؟ حقیقی بہن ہے، حقیقی بہن۔ تو آپ ہیں امت کی ماں، امت میں اس کی اللہ نے فرمایا جو مومن ہو۔ کس کی بات کی ہے؟ مومنوں کی ماں ہے، امہات المؤمنین، اس لیے جملہ بولا جاتا ہے۔ آپ مومن کی ماں ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں تک آپ مومنوں کی مائیں ہوں گی وہیں تک آپ کا بھائی مومنوں کا کیا لگے گا؟ تو کتنا گندا بندہ ہے وہ جو اپنے ماموں کو ہی گالیاں بکتا رہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ خون کے اعتبار سے بھی گندا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی گندا ہے، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا فَلَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا۔ فرمایا فَمَنْ سَبَّهُمْ، ہاں اگر کسی نے میری بات نہ مانی اور یہ جرت کر لی، اور یہ جرت کہ صحابہ کو گالیاں دیں، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو صحابی کو یا صحابہ کو گالیاں دے اس پر کس کی لعنت ہے؟ حدیث کا ترجمہ ہی ہے، اس پر کس کی لعنت ہے؟ خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ، ہم نے تو دیکھنا ہے جو سرکار نے فرمایا، ہمیں کسی کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں کسی ایک فرد سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہمارے سامنے ہمارا باپ یہ کام کرے ہم کہیں گے تیرے اوپر اللہ کی لعنت، تیرے اوپر اللہ کی، کیونکہ سرکار نے جو فرما دیا اس میں کم و بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا فمن سبہم، جس نے بھی من موصولہ ہے عمومیت کے لیے، فرمایا خواہ وہ کوئی ہو، خواہ وہ کوئی ہو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو امام صاحب ہیں، یہ تو ہمیں جمعہ پڑھانے آتے ہیں، یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ تو سید صاحب ہیں۔ فرمایا کوئی بھی ہو، جس سید کی وجہ سے ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، سرکار مدینہ کی نسل کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں نا، سرکار خود ہی تو فرما رہے ہیں کوئی بھی ہو اگر میرے صحابہ کے خلاف بات کرے، فرمایا اس پر کس کی لعنت ہے؟ ابھی تو اللہ کی ہے، آگے حدیثیں آ رہی ہیں، آپ کی لعنت بھی ایڈوانس سرکار نے بھیج دی ہے۔ حدیثیں آپ سنیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی بات۔ غور کریں، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی اگلی حدیث مبارکہ 32,000
459 32,400 ما شأنکم و شأن اصحابی، ہر وہ شخص جو صحابی نہیں ہے، جو صحابی خواہ وہ تابعی ہو یا تبع تابعین میں سے ہو، فرمایا ما شأنکم، تمہاری کیا شان ہے، و شان اصحابی، اور میرے صحابہ کا کتنا بلند مقام ہے، اور میرے صحابہ کا کتنا بلند، مطلب کیا ہے اس حدیث میں؟ فرمایا کائنات ساری الگ کھڑی ہو جائے، سارے غوث، کتب، ابدال، ائمہ، مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، سارے الگ کھڑے ہو جائیں، فرمایا میرے صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، میرے صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے پھر فرمایا دیکھو تو صحیح، صحابہ میں کچھ ایسے ہیں جو میرے دوست بن گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو میرے، کیوں کوئی نہیں بن سکتا، وجہ بھی بیان فرما دی، فرمایا کچھ ایسے ہیں جو میرے دوست بنے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو صحابی کا شرف حاصل ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری کیا ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے، سرکار کی جان اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، کس کی قسم ہے؟ اللہ کی قسم ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، فرمایا تم میں سے جو صحابی نہ ہو، خواہ وہ غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، فرمایا تم میں سے جو صحابی نہ ہو، خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، چاروں ائمہ، سارے تابعین، کوئی ہو کائنات کا فرد، اور وہ کرے کیا؟ فرمایا انفقا، وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اللہ کی مثل احد ذہبا، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے۔ دیکھو کتنے بڑے پہاڑ کی مثال سرکار علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، جو مدینہ منورہ کو دیکھ آئے ہیں خصوصاً، اور بالعموم کسی نہ کسی حوالے سے احد پہاڑی کی آپ تک تعریف پہنچی ہوگی کہ کتنا لمبا چوڑا ایک پہاڑ ہے۔ فرمایا جو صحابی نہ ہو وہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں؟ سونا۔ فرمایا میرے صحابہ کی زندگی کا جو ایک دن گزرا ہے، کسی بھی صحابی کی زندگی کا، فرمایا جتنا اس کا اجر ہے نا، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو تمہیں اتنا اجر نہیں مل سکتا۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے پچھلے جملے یہی ہیں، اگلے سمجھانے کے لیے تبدیل فرما دی ہے۔ فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی جو کی یوں بھر لے، کیا کر لے؟ بولے نا، جو کی مٹھی یوں بھر لے، اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر کیا صدقہ کرے؟ فرمایا جتنا اس کو ایک مٹھی جو کا اللہ ثواب دیتا ہے، تمہیں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ یہ کیا ہے؟ ان کی شان اتنی زیادہ ہے، ان کا رتبہ، درجہ اور مقام اتنا زیادہ ہے۔ تبھی تو سرور دو جہاں نے فرمایا کہ کسی بھی صورت، کہاں ایک مٹھی جو اور کہاں اربوں خربوں ٹن سونا، یہ ایک میں نے فرض کرتے ہوئے مثال دی ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے مصطفیٰ کریم کے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے۔ آپ کہیں گے سرکار کو کیسے پتہ ہے؟ سرکار کو علم ہے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز میں ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلم کا جنازہ اس لیے پڑھنے گیا کہ یہ مسلمان ہے اور اللہ نے اس کا میرے اوپر حق رکھا ہے کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں، اس لیے نہ جائے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، اللہ کی رضا کے لیے جائے۔ تو فرمایا اگر جنازہ پڑھ کے لوٹ آئے تو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور اگر دفن کر کے لوٹے تو اللہ 2 قرات اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا سمجھتے ہو قرات کیا ہے؟ فرمایا جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے نا، اتنا ہی ایک قرات کا وزن ہے۔ ادھر اب جو فرما رہے ہیں کم از کم اللہ کی عطا سے وہ تو جانتے ہیں نا، ایک بندہ ایک چیز کو جانتا ہی نہ ہو تو کس طرح دوسروں کو بتا سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا، بخاری کی حدیث اس بات پہ گواہ ہے، قیامت تک ساری کائنات لگی رہے، احد پہاڑ کا ان سے وزن ہو سکتا
آقا کریم نے ایک جملے میں فرمایا کہ اس کو احد پہاڑ یا ایک احد کے برابر اگر جنازہ پڑھ کے لوٹ آیا، اگر قبر تک گیا دفن کر کے لوٹا، دعا مانگ کے لوٹا، تو پھر کتنے؟ تو جو محبوب فرما رہے ہیں وہ وزن کو بھی جانتے ہیں، وہ وزن کو بھی جانتے ہیں۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ، حدیث کا نمبر 32,463، 32,400۔ ان اللہ، سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے چن لیا، میرے رب نے مجھے چن لیا، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، مجھے رب نے چن لیا، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اور میرے لیے صحابہ کو چن لیا۔ مجھے خود چنا ہے اپنے لیے، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے! سرکار نے کس اسلوب سے فرمایا؟ فرمایا دیکھو جس طرح ہمارا رتبہ ہے نا، اللہ نے ہمیں اپنے لیے چنا ہے، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اور میرے لیے رب نے میرے صحابہ کو پسند فرما دیا ہے۔ جس طرح مجھے پسند فرمایا، میرے لیے میرے صحابہ کو، گویا سرکار کے جو صحابہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہیں، اللہ کی طرف سے کیا ہیں؟ اور پھر سرکار نے فرمایا ان صحابہ میں سے وَأَصْحَارِي، کچھ وہ ہیں جن سے میرا سسرال کا رشتہ ہے، جن سے میرا کیا ہے؟ سسرال کا رشتہ ہے۔ ظاہر سرکار نے وہیں رشتے کیے ہیں نا، رشتے کیے بھی ہیں، رشتے دیے بھی ہیں۔ فرمایا ان میں کچھ وہ ہیں جو میرے، تفصیل طلب ہو تو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق، مشہور و معروف صحابہ، خلیفہ اول و خلیفہ ثانی، یہ سرکار کے کیا لگتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا، ہم حدیث ہی پڑھ رہے ہیں۔ سرکار نے ان دونوں کی بیٹیوں کو زوجیت کا شرف عطا فرمایا، تو اس لیے یہ جملہ فرمایا میرے صحابہ کو میرے لیے چنا، اور ان میں سے کچھ جو ہیں ان سے میرا سسرال کا بھی رشتہ ہے، ان سے میرا سسرال کا بھی رشتہ ہے۔ پھر سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا سَيَأْتِي قَوْمٌ، بڑی حقانیت میں مبنی یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ سَيَأْتِي قَوْمٌ، فرمایا ابھی تک ان لوگوں کا پوری کائنات میں وجود کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی؟ میں جو یہاں بیٹھ کے کہوں کہ فلاں عقیدے کے لوگ کائنات میں کہیں بھی نہیں ہیں، میری جرت ہے؟ یہ تو وہی بولے نا جس کو پوری کائنات میں رہنے والے ہر شخص کے نظریات اور اس کے عقیدے کا کیا ہو، اور سرکار کو علم تھا تو فرمایا ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے ایسا پورے ورلڈ میں، فرمایا ابھی تو ایسا سَيَأْتِي قوم، فرمایا ہاں ان قریب ایک قوم آئے گی، ان قریب ایک قوم، فعل مضارع عطا یاتی پہ سین داخل کیا، اور یہ قانون ہے گرامر کا، جب فعل مضارع پہ سوفا یا سین داخل ہو جائے تو مستقبل میں معنی چلا جاتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا، اتنا دے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی وہی معنی ہے، فرمایا سَيَأْتِي قَوْمٌ، ابھی تک کائنات میں ایسا گندا عقیدہ رکھنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ کتنا علم ہے مصطفیٰ کریم کا، پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کے عقائد اور ان کے نظریات پر مطلع ہو کر صحابہ کے مجمع میں جملہ ہے، فرمایا ابھی تک تو ایسا گندا شخص اس ورلڈ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہاں سیاتی، ان قریب آئے گی قوم، ایک قوم، ایک گروہ، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا یسبونہم، وہ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، یسبونہم، وہ میرے صحابہ کو کیا دیں گے؟ اور پھر فرمایا وہ میرے صحابہ کی شان کو گھٹانے کی گندی تحریکیں چلائیں گے، میرے صحابہ کی شانوں کو گھٹانے کی گندی تحریکیں چلائیں گے۔ اب
اس وقت نہیں، فرمایا آئیں گے ضرور، اس وقت نہیں ہے لیکن آئیں گے۔ پہلی بات علم غیب جو آپ کو عرض کر دیا۔ دوسری بات مسلک وہ اچھا ہے جو سرکار کے زمانے میں بھی پایا جاتا ہو، جو سرکار فرما رہے ہیں کہ گستاخان صحابہ اس وقت کائنات میں نہیں ہے، بعد میں آئیں گے۔ معلوم ہوا جو اس وقت نہیں ہے بعد میں پیدا ہوا وہ فرقہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ اگر سچے ہوتے تو سرکار کا زمانہ نہ میسر ہوتا۔ مسلک کے اعتبار سے، عقائد و نظریات کے اعتبار سے جو بھی صحابہ کو بکتا ہے، خواہ وہ اپنا نام کچھ ہی رکھے، ہمیں اس کے نام سے اس کے مسلک سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں تو حدیث رسول سے سروکار ہے۔ فرمایا جو بھی صحابہ کی شان میں ایسی ویسی بات کرے وہ اس گروہ کا فرد ہے۔ اور جب فرمایا تمہارے سامنے ایسے گروہ آ جائیں، ایسے لوگ آ جائیں، اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، فرمایا ان کے پاس بیٹھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، جو صحابہ کو گالیاں دے ان کے پاس بیٹھنے کی مسلمان کو اجازت۔ وَلَا تُشَارِدُوهُمْ، ان کو کچھ کھلانے پلانے کی اجازت۔ اور باب مفالہ سے جملے لوٹائے ہیں سرکار نے علم صرف کی روشنی میں۔ اگر ہم بات کریں تو باب مفاعلہ، اور باب مفالہ جانبین کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جانبین۔ تو کیا مطلب ہے؟ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، نہ ان سے کچھ پینا نہ ان کو کچھ پلانا۔ جانبین کا مطلب یہ ہوتا ہے، جانبین کا فائدہ دیتا ہے باب مفالہ۔ جو علم صرف پڑھے ہیں وہ اس بات کو ضرور جانتے ہیں کہ باب مفالہ کی خاصیت ہے کہ وہ جانبین کا معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ اور سرور دو جہاں نے فرمایا وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، جو بھی میرے صحابہ کا گستاخ ہو، فرمایا نہ ان سے کچھ پینا نہ ان کو کچھ پلانا۔ اب بلند آواز سے حدیث کا ترجمہ کرنا چاہیں گے آپ؟ جو بھی میرے صحابہ کا، نہ ان کو کچھ اور نہ ان سے کچھ۔ اگلے حدیث کے جملے وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، نہ ان کو کچھ کھلانا نہ ان سے کچھ کھانا۔ ترجمہ کرنا چاہیں گے آپ؟ نہ ان کو کچھ اور نہ ان سے کچھ۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، نہ ان میں نکاح کرنا نہ ان کو نکاح میں دینا، نہ ان کی لڑکی لے آنا نہ اپنی لڑکی انہیں دینا۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، فرمایا جو مسلمان ہے، کیونکہ سرور دو جہاں علیہ السلام کی اسلامی تعلیمات قرآن و سنت، یہ نصاب فقط مسلمان کا ہے۔ یہ کس کا نصاب ہے؟ جس کو سرکار علیہ السلام کی حدیث اور قرآن اچھا نہیں لگتا، سمجھے وہ اسلام سے خارج، سمجھے وہ اسلام سے۔ اب سرور دو جہاں نے فرمایا کہ سن لو، ابھی تو وہ نہیں آئے لیکن آنے والے ہیں، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی تو ان کی نجاست سے رب کی یہ کائنات پاک ہے، لیکن ان قریب وہ نجس لوگ، وہ نجاست پھیلانے والے لوگ جو میرے صحابہ کو گالیاں بکیں گے، فرمایا ان قریب وہ دنیا میں آ ضرور جائیں گے۔ فرمایا جس مسلم کے زمانے میں بھی وہ آئے، میں تمہیں پہلے غیبی خبر دے کے اطلاع دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا نہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہ ان کو بیٹھنے دینا، نہ ان سے نکاح کرنا نہ ان کو نکاح میں بیٹیاں دینا، نہ ان کو کھلانا نہ پلانا، نہ ان گستاخوں سے کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا۔ اور مصطفیٰ کریم کے علم غیب کا انکار کرنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر سرکار کو کل کا پتہ نہیں ہے تو بتاؤ صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ میل جول کا حکم کس جگہ سے نکال کے لاتے ہو؟ سرکار فرما رہے ہیں ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، بعد میں آئیں گے۔ سرکار بعد میں اٹھنے والے فتنوں کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ آج تم بھی اپنے سٹیجوں میں بیٹھ کر انہی احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہو اور کہتے ہو کیونکہ یہ لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں، اور سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ کھانا پینا، سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سرکار نے فرمایا ان کے ساتھ نکاح کرنے۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے جو اگلی قسط میں آئے گا۔ اس میں تو 3 جملے آئے ہیں،
ابھی بہت کچھ باقی ہے جو اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ دیکھو ہم ان سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں کل کیا ہوگا نبی علیہ السلام کو پتہ۔ بتاؤ جب تم سٹیجوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو درس دیتے ہو، حدیث پڑھاتے ہو کہ گستاخ صحابہ سے تعلق رکھنا جائز ہے، بتاؤ یہ کہاں سے ثابت کیا تم نے؟ اور سرکار کی حدیث سے ہی ثابت کریں گے نا۔ کیا سرکار کے زمانے میں یہ تھے؟ سرکار خود فرما رہے ہیں ابھی تو نہیں ہے، ابھی تو جو تھا ہی نہیں بعد میں آیا، اور اس کے عقیدے کیا ہوں گے نگاہ مصطفیٰ تو اس کو بھی دیکھ رہی ہے۔ تو بات کرتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، ابھی جو اپنے والدین کی پشتوں میں نہیں ہے، ابھی جن کا اس کائنات میں کوئی وجود نہیں ہے، وہ دنیا میں آ کے کیا عقیدہ رکھیں گے؟ سرور دو جہاں تو اس غیب کو بھی جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے کی باتیں کرتے ہو بے وقوف ہو۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ اٹھا بھی کرو، بیٹھا بھی کرو، رشتہ داریاں بھی کرو، سب کچھ کرو۔ نہیں جی ہمیں تو سرکار نے منع فرمایا، تو پھر یہ بھی تو مانو نا جو منع فرمایا ہے اس کو مانا جا رہا ہے، اور جس لحاظ اور جس انداز سے علم غیبی خبر دیتے ہوئے منع فرمایا، علم غیب کو نہیں ماننا زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جہت کو مان لیا دوسری کو ترک کر دیا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان غور سے سنو۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر امت کو پہلے ہی بتا دیا کہ لوگوں خیال کرنا، لوگوں خیال کرنا۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان نے ارشاد فرمایا، حدیث کا نمبر 32,497 ہے، طوبی لمن رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے لیے توبہ ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں دیکھنے سے مراد ہے مجھے میری صحبت سے میسر ہوا اور میری ذات پہ اسلام لے آیا اور اسی پہ مر گیا، یعنی صحابی، سادہ لفظوں میں فرمایا اس کے لیے توبہ ہم نے دے دیا۔ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، اور 4 مرتبہ ایک ہی حدیث میں سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے اس کے لیے توبہ ہے، جس نے مجھے دیکھا میری ذات پہ ایمان لایا اس کے لیے توبہ ہے، جس نے مجھے دیکھا میری ذات پہ ایمان لایا اس کے لیے۔ اور سرکار نے اگلے جملے آپ بھی تو کچھ خوش ہونا فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ، کتنی بار فرمایا؟ فرمایا توبہ ہے اس کے لیے، توبہ ہے اس کے لیے، توبہ ہے لمن آمن بی ولم یرانی، جو میری ذات پہ ایمان تو لائے گا لیکن اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ یہ اپنی بعد میں آنے والی امت کے لیے فرما دیا، فرمایا مجھے تو مانے گا لیکن لم یرانی، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، فرمایا اس کے لیے بھی توبہ ہے۔ قیل ما توبہ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ توبہ ہے کیا؟ اتنا بڑا انعام آپ عطا فرما رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا قال شجرۃ فی الجنہ، فرمایا جنت میں ایک درخت ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ ایک درخت ہے۔ اب اگر اس کے سائے میں آپ چلنا چاہیں کہ کتنا لمبا چوڑا درخت ہے توبہ، سرکار نے فرمایا پھر تیز ترین گھوڑا، نہ بندے کو نیند آتی ہو، نہ بندہ تھکتا ہو، نہ گھوڑے کو نیند آتی ہو، نہ گھوڑا تھکتا ہو۔ یہ میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اسی طرح جملے نہیں ہے وہاں، کیونکہ جملے فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، مختصر ہوتے ہیں، مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر لحاظ سے سواری اور سوار تیز ترین اور تھکنے سے منزہ، کھانے سے پاک، فرمائے ایک پورا 100 سال، کتنا عرصہ؟ غور کرو، 100 دن رات گھوڑے پہ بندہ سفر کرتا رہے تو فرمایا توبہ کو کراس نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا جنت میں یہ ایک درخت ہے، نہ جانے جس محل کی زیب و زینت کے لیے اتنے لمبے لمبے درخت ہیں، اللہ ہی جانے کہ ان محلوں کی مسافت کتنی ہوگی۔
دیکھو نا اپنے گھروں میں غور کرو، آپ کے گھر میں چھوٹا سا سین ہوتا ہے، اس میں آپ چھوٹے چھوٹے کیا لگاتے ہیں؟ گھر کے حسن کے لیے، باہر نکلے تو نگاہ سبزے پہ پڑے، اس کام کے لیے۔ ان درختوں کی جو نسبت ہے آپ کے گھروں کی طرف، اسی نسبت کو اگر بندہ اندازے میں لے آئے تو جس درخت کو 100 سال دن رات چلیں تو اس درخت کا سفر اللہ ہی جانے کہ پھر وہ محل کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، وہ جنت کے محل کتنے لمبے چوڑے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا سنتے ہو، سیاب اہل الجنہ، سیاب اہل، یہ صحابہ کے لیے ہے، اور جو صحابہ کے بعد میرے اوپر ایمان لا کے میری شریعت پر زندگی بسر کرے، یہ ان کے لیے ہے جس کی مسافت اتنی ہے۔ اور فرمایا سنتے ہو، سیاب اہل الجنہ، جنتیوں کا جو لباس ہے، جنتیوں کا جو پوری جنت میں جتنا لباس بھی تقسیم ہوگا، فرمایا وہ طوبہ درخت کے چھلکوں سے اللہ بنائے گا، طوبہ درخت کے چھلکوں سے وہ جنتیوں کا لباس بنے گا۔ ان احادیث کی روشنی میں آپ غور کریں کہ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کی کتنی شان ہے، کتنی عزت و عظمت ہے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام نے، ایک شخص نے آپ کے سامنے نا بخار کو برا کہا، بخار کو سرکار نے فوراً ٹوکا، فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ جب آتا ہے بندے کے پاس گناہ ہوتے ہیں، اور جب آ کے جاتا ہے تو گناہ دھو کے چلا جاتا ہے۔ ایک بیماری کو سرکار برا نہیں کہنے کو گوارا کرتے، اور ایک کلمہ گو جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اس پہ کیا بھیج دی ہے؟ لعنت کیا بھیجی ہے؟ آخر یہ صحابہ کی وجہ سے ہی سب کچھ کیا جا رہا ہے نا، کہ سرکار کو تو نہیں گالیاں دی انہوں نے، فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے۔ خدا را کچھ خیال کرو، کچھ سوچو۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم مجھے آپ سب کو سرکار سے، سرکار کی ازواج، اہل بیت، صحابہ، حقیقی بزرگان دین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک پر گستاخان صحابہ سے تعلق رکھنے کا حکم از احادیث قسط نمبر 2 عرض کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ الحمد للہ الحمد للہ الکثیر والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اینو اتھو صحیح کرو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. صبح والی سیٹنگ تو نہیں ہوتا ہے. حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا خطبہ جو موضوع ہے گستاخان صحابہ سے تعلق رکھنے کا حکم از احادیث مبارکہ، جس کی پہلی قسط آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سماعت فرمائی ہے. رسول کائنات، فخر موجودات، سرور دو جہاں، مالک کے کون و مکان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کنز العمال شریف، کتاب الفضائل، حدیث کا نمبر 32,473، تہتر نہیں بلکہ 74.
سرکار نے فرمایا من سبا اصحابی، من سبا، جس نے بھی گالی دی میرے صحابہ کو، جس نے بھی گالی دی میرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، فعلیہ، جس نے بھی میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ، اس پر ہے، اس کیا ہے، لعنت اللہ، کس کی لعنت ہے، والملائکہ، اور کن کی لعنت ہے، فرشتوں کی، والناس اجمعین، والناس، اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان کی بھی ان پہ لعنت ہے، ان کی بھی ان پہ کیا ہے۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کے زیادہ قابل ہے وہ من سبا اصحابی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے مسلمانوں کو اس بات پہ دھوکہ ملتا ہے یا دیا جاتا ہے کہ وہ جو صحابہ کو یوں کہہ رہا تھا وہ تو سید صاحب تھے۔ یہ ایک دھوکے کا باقاعدہ طور پہ اس وقت جو ہے وہ نظام بنایا گیا ہے، حالانکہ سید ہو اور صحابہ کا گستاخ ہو یہ ناممکن ہے۔ یہ بات کیا ہے، ناممکن ہے کہ حسبی نسبی سید اور صحابہ کا گستاخ، یہ ناممکن بات، ورنہ یہ کس قدر ممکن ہے کہ سرور دو جہاں علیہ السلام جو حسبی نسبی سید ہے وہ سرکار کی آل میں ہے یا نہیں ہے۔ اب سرکار اپنی آل پہ لعنت بھیج رہے ہیں کیا؟ غور کرنے کے قابل ہے جملہ، خود فرمایا نا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، یہ حدیث ہے۔ جس نے بھی میرے صحابہ کو کیا دی، ان کی شان کے خلاف کوئی جملہ بولا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام مسلمانوں کی لعنت۔ غور کریں آپ، سرکار مدینہ علیہ السلام نے جو اسلوب رکھا ہے یہ اسلوب بتاتا ہے جو حسبی نسبی سید ہوتا ہے وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہوتا۔ کوئی کہے نہیں صحابہ کو اجازت، صحابہ کو گالیاں دینے کی سید کو معاذ اللہ اجازت ہے، اگر کوئی کہے بالفرض، سرکار نے اسلوب رکھا من سبا، من موصولہ ہے جو عمومیت کا تقاضا کرتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، اس کی ذات کچھ ہو، اس کا کام کچھ ہو، کسی درجے کا بھی ہو، سرکار نے مستثنا نہیں فرمایا کہ الا اہلی و ذریتی و اہل بیتی، اس طرح کے جملے حدیث میں، ورنہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو سرکار ان کو مستثنا فرما دیتے۔ ہاں میری آل کا، میری ذریت کا، میرے اہل بیت کا کوئی فرد کہے گا تو چلو اس کی خیر ہے، ایسے جملے حدیث میں، کیونکہ سرکار بیان یہ فرما رہے ہیں کہ جو مفہوم حدیث میں نکلتا ہے، میری آل کا فرد صحابہ کا دشمن نہیں ہوتا، ورنہ پھر اس پہ لعنت بھیجنا لازم آتی ہے۔ حالانکہ ادھر حدیث ہے کہ میری ذریت کے ساتھ ہی حق رہے گا اور میری ذریت ہی حق کے ساتھ قیامت تک رہے گی۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ سرکار کی ذریت ہو کے باطل ہو جائے؟ یہ ناممکن ہے، کیونکہ سرکار نے خود اس بات سے روک دیا، خود اس بات سے کیا کیا ہے، منع کر دیا، روک دیا۔ تو آپ سب کے لیے یہ جملہ ہے، یا جہاں تک یہ حدیث مبارکہ پہنچے تو جو کالے شاہ، نیلے شاہ، پیلے شاہ، خام خواہ کے جو شاہ بنے ہوئے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ہم تو جی سید ہیں، ہم تو آل رسول ہیں۔ آل رسول کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو بھونکتا ہو، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ جو کہہ رہا ہے صحابہ کے خلاف جملے تو سرکار نے فرمایا اس پہ لعنت ہے، اس پہ کیا ہے، لعنت ہے۔
وہ سرکار کی آل کا فرد نہیں ہو سکتا۔ جو بھی سرکار کے صحابہ کو بھونکنے والا ہے، سرکار کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا ہے، وہ سرکار کی آل کا فرد نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا جو بھی ہے، فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا تمسن النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، او کما قال نبی علیہ السلام۔ جن صحابہ کی شان میں آج ایسی ویسی گفتگو کی جاتی ہے، غور کریں سرکار نے ان کو رتبہ کتنا عطا فرمایا، جنہیں آج معاذ اللہ فاسق، فاجر اور کافر تک کے جملے لوگ سٹیجوں پہ بولتے ہیں، اپنی کتب میں لکھ دیا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اپنے ان صحابہ کا رتبہ، درجہ اور مقام کیا عطا فرمایا۔ سرکار نے فرمایا لا تمسن النار، کسی صورت بھی آگ نہیں چھو سکتی، کسی صورت بھی آگ کس کو؟ مسلمہ، فرمایا مسلمان کو۔ کون سے مسلمان کی آپ نے بات کی؟ فرمایا رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے۔ اب غور کریں، لا تمسن النار مسلما، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ مسلمہ، کون سا مسلم؟ رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے، سادہ لفظوں میں جس نے آپ کا زمانہ پایا ہے، کیونکہ ظاہری آیات میں انہی نے ہی آپ کو دیکھا ہے نا، جنہوں نے آپ کا کیا پایا ہے؟ زمانہ پایا ہے۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے، آپ جنت کے مالک، دونوں جہانوں کے مالک ہیں اللہ کی عطا سے، آپ نے جملہ ارشاد فرما دیا، جس نے مجھے دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے، لا تمسن النار، کچھ تو ہو سکتا ہے، فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اور آج جو صحابہ کو فاسق، فاجر، معاذ اللہ یا کافر ہونے کے فتوے دیتے ہیں، اس حدیث سے وہ فتوہ ٹکرا رہا ہے کہ نہیں ٹکرا رہا؟ کیونکہ فاسق و فاجر اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فاسق و فاجر اور کافر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ظاہری شریعت کے جو اصول ہیں، فاسق و فاجر کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ کیا ہے؟ اور سرکار فرما رہے ہیں لا تمسن النار مسلمہ رآنی، ایسا مسلم، یہ مسلمہ یہاں موصوف ہے، رآنی اس کی صفت ہے، فرمایا ایسے مسلم کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، لگنا تو دور کی بات ہے، مسا یا مسو کا معنی تو کسی چیز کو چھونا، فرمایا لا تمسا، وہ چھو ہی نہیں سکتی جہنم کی آگ۔ کس مسلم کو؟ کیسی شان کے مسلم کو؟ فرمایا رآنی، جس نے مجھے دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے، جس نے مجھے دیکھ کے اسلام، اس کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، جانا تو دور کی بات ہے، جانا تو۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا شان عطا فرمائی، غور کریں، پہلے جملے میں فرمایا کہ اس مسلم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہوگا، جس نے۔ تو تمام صحابہ نے سرکار کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اگر کوئی کہے نہیں دیکھا تو پھر وہ صحابی ہی نہیں ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ کیونکہ جس نے سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، خواہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکا یا باطنی آنکھوں سے، یا فقط صحبت، جس طرح کچھ نبینا صحابہ کرام بھی تھے، آپ کی صحبت میں آیا، آپ کے ظاہری زمانے میں، اور آپ کی ذات پر اسلام لایا، اور اسی اسلام پر مر گیا، فہوا صحابی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ اب غور کریں، صحابہ کا تو رتبہ ہی بڑا ہے، سرکار نے حدیث کے اگلے جملے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا او رآ من رآنی، او رآ من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے اور اسلام لے آیا ہے، اس کو جہنم کی آگ چھو، یہ صحابہ کا گروہ آ گیا ہے۔ اور سرکار دو جہاں نے فرمایا او یا ایسا مسلم
رآ من رآنی، اس نے اس کی زیارت کی ہو جس نے میری زیارت کی تھی، اس مسلم نے اس مسلم کی زیارت کی ہو جس مسلم میری کیا کی تھی۔ دیکھیں حدیث کے جملے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا رآ، یا ایسا مسلمان ہو جس کو آگ نہیں چھوئے گی، سرکار علیہ السلام اس کی شان بیان فرما رہے ہیں، ایسا مسلم ہو، او بمانا یا ایسا مسلم ہو، کیا فرمایا، رآ جس نے دیکھا ہو، جس نے، من اس کو دیکھا ہو، رآنی جس نے مجھے دیکھا تھا، اس نے اس کو دیکھا، فرمایا جس طرح مجھے دیکھ کے اسلام لانے والے کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، میرے صحابی کی جس نے زیارت کی ہے اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اندازہ لگائیں آپ، اسلام صحابہ کی شان کس قدر بلند کر رہا ہے۔ جو جنت کے مالک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دشمنوں کو، فرشتوں کو آرڈر دے کے دوزخ کے حوالے فرمائیں گے، وہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے میرا زمانہ پایا اور اسلام لے آیا ہے اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور صحابہ کو اتنی شان دے دی، فرمایا من رانی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس نے ابو بکر کو دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، چلو ایک بڑی شان کا صحابی ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا جس نے عمر کو دیکھا، جس نے، ورنہ جملے حدیث میں یوں ہونے چاہیے تھے جس طرح اب آیا ہے نا، او رآ من رانی، پھر ہونا چاہیے تھا او رآ ابا بکر، او رآ عمر، او رآ عثمان، او رآ علی یا عبد الرحمن، جس کا بھی آپ، اگر کسی خاص صحابی کی بات ہوتی تو کسی ایک کا نام آتا، کسی 10 15 20 کا نام آتا، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، جس حیثیت سے ہم کلام کر رہے ہیں میرے صحابہ سارے کے سارے برابر نشان ہوتے ہیں، کیونکہ حیثیت یہ تھی جس نے مجھے دیکھا، بس اتنی بات تھی، اور اسلام لایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے، کسی اور کے زمانے نے ایسی حالت بنائی کہ میں تو دنیا میں نہ رہا لیکن اس نے میری کسی زیارت کرنا، کسی شخص جس نے میری زیارت کی تھی اس نے اس کی زیارت کر رہی ہے۔ فرمایا سن لو لوگو، جس طرح صحابی کو آگ نہیں چھو سکتی جہنم کی، اس طرح جو صحابی کی زیارت کر لے اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کس قدر رتبہ ہے ان نفوس قدسیہ کا، سرکار گویا گارنٹی دے کے چلے گئے، سرکار علیہ السلام نے گویا مہر لگا دیا، فرمایا کچھ کا کچھ تو ہو سکتا ہے، جو ہمارے صحبت یافتہ ہیں جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوائے گی، اور پھر جو ان کی زیارت کرنے والے ہیں مسلمان ان کو بھی جہنم کی آگ کسی صورت بھی نہیں چھو سکتی۔ سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث کا نمبر ہے 32,479، 32,400، کنز العمال شریف میں 11ویں جلد ہے۔ اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، اب اس عنوان کی مختلف احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ جب بھی میری امت میں سے کسی امتی کے ساتھ اللہ کریم بھلائی کا اور بہتری کا ارادہ فرما لیتا ہے، کسی جگہ فرمایا جس طرح کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار نے فرمایا اللہ کریم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یفقہ فی الدین، یفقہ، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ کہیں یہ جملہ آیا اور کسی جگہ کچھ اور، اس جگہ جو جملہ آیا ہے اذا اراد اللہ برجل من امتی، جب اللہ کریم میری امت میں سے کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو القا حب اصحابی، تو اللہ اس کے ایمان میں صحابہ سے محبت کرنے کا ملکہ اور جذبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس سے اللہ احسان، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سرکار کے تمام صحابہ کرام سے کیا کرنے والا ہو جاتا ہے، محبت پیار والا عقیدہ صحابہ کے ساتھ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ کس بندے کی بات کی سرکار نے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے؟ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حدیث مبارکہ
32,480. اس حدیث میں تو سرکار نے صحابہ کی شان میں آپ غور کریں گے ایمان تازہ ہوگا، ایسے کلمات ارشاد فرما دی. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. فی اصحابی اپنے صحابہ کے معاملے میں، اپنے صحابہ کے. اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. فی اصحابی میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے صحابہ کے بارے میں. کس سے ڈرو؟ کہیں ایسی ویسی گفتگو نہ کر بیٹھنا ورنہ پھر عذاب ہوگا. ورنہ کیا ہوگا؟ آگے سرکار نے اسلوب کیا رکھا؟ لا تتخذوہم غرضا بعدی. فرمایا جب میں اس دنیا کو ظاہری طور پہ چھوڑ کے چلا جاؤں، من بعدی، جب میں ظاہری طور پہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں، لا تتخذوہم غرضا، تو میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا. میرے صحابہ کو نشانہ، میرے صحابہ کے بارے میں جو گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی شایان شان نہ ہو، ان کے بارے میں وہ گفتگو نہ کرنا، مت کرنا. کیوں؟ فرمایا جس نے ان سے محبت کی ہے، فمن احبہم، جو مسلمان بھی صحابہ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. فرمایا فبحبی، فرمایا وہ محبت تبھی کر سکتا ہے جو شریعت کو صحابہ کی محبت درکار ہے. فبحبی، میری محبت میں اگر سچا ہوگا تو پھر ہی صحابہ کی طرف جا سکے گا. کتنی بڑی زبردست بات ہے. فبحبی، فمن احبہم فبحبی. فرمایا جس کی میرے ساتھ محبت خاص نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا وہ میرے صحابہ سے محبت نہیں کر سکے گا. وہ میرے صحابہ سے محبت، جو آج صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو تو پرکھے. سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے صحابہ کے محبت کرنے والا ہوگا، فبحبی، لازمی بات ہے پہلے میری محبت اس کے دل میں ہوگی اور پھر وہ میرے صحابہ سے کیا کرے گا. اور آپ کے صحابہ میں سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، سیدنا امام حسن اور امام حسین بھی آپ کے صحابہ میں ہیں. ممکن ہے نا کسی بندے کے ذہن میں کوئی اور سوال آیا ہو، جی اس طرف تو شان صحابہ کانفرنسیں ہیں، اس طرف تو یہ ہے، یہ پھر کیسے آپ حدیث بیان کر رہے ہیں؟ بھائی سارے صحابہ کی بات ہو رہی ہے، ان میں مولا کائنات مولا مشکل کشا کی محبت بھی لازم ہے، ان میں جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین کی محبت بھی. جہاں ایک طرف یہ صحابہ ہیں وہیں یہ نفوس قدسیہ بھی تو صحابہ ہے نا، ہیں کہ نہیں ہے؟ اب بندہ کہے جی وہ فلاں ہے وہ صحابہ سے بڑی محبت کرتا ہے، اس سے پوچھیں وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. یہ بھی تو سرکار کے کیا ہیں؟ صحابہ ہی ہے نا. اگر کرتا ہے تو پھر ان پر بغاوت کے فتوے کیوں ہیں؟ یزید کو امیر المومنین کیوں کہا جا رہا ہے؟ یزید بدبخت کو اپنا خلیفہ اور جنتی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر وہ ان صحابہ سے محبت کرتے ہیں، امام حسن سے، امام حسین سے، مولا کائنات کی یہ ضروریت ہے، آپ کی آل پاک ہے، اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو کیا جو ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے والا گروہ ہے، جنہوں نے خاندان اہل بیت کے پھولے اور ہرے بھرے باغ کو ایک ہی دن کے اندر گل کر دیا، وہ اس بغیرت کو، اس گروہ کو آج امیر المومنین اور جنتی کے فتوے کیوں دیتا ہے؟ اگر صحابہ سے محبت ہوتی تو پھر یہی کہتا جو آج سنی کا نعرہ ہے کہ یزید پلید ہے، یزید بدبخت ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید جہنمی ہے، اور میرا امام رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ قرآن ان کے ساتھ ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ فرمایا میرے حوض پہ یہ میری آل تشریف لائے گی، حوض پر آنے تک، یعنی پوری کائنات میں جتنا بھی زمانہ ہے الی یوم القیامہ، فرمایا میری آل کے ساتھ ہی قرآن رہے گا، میری آل قرآن کے ساتھ ہی رہے گی. حق ان کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ رہیں گے. تو یہ بھی صحابہ ہی میں شامل ہے.
تو اب آپ جب غور کریں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی حدیث. فرمایا میرے صحابہ سے محبت کوئی اس وقت تک نہیں کر سکتا فَبِحُبِّي، جب تک میری صحیح محبت اس کے ایمان کے اندر داخل نہیں ہوگی وہ میرے صحابہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا. میرے صحابہ سے محبت الحمدللہ اہل سنت کو یہ محبت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے کہ سرکار کی حقیقی محبت اہل سنت میں ہے. خواہ وہ حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی المسلک ہوں یا حنبلی المسلک ہوں، یہ چاروں ائمہ اہل سنت کے ائمہ ہیں. ان میں کسی کی اقتداء کرنے والا بھی اہل سنت کا فرد ہوتا ہے. اہل سنت کا کیا ہوتا ہے؟ فرد ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سے جو بھی محبت کرے گا اس کے لیے پہلے لازم ہے کہ اس کے دل میں میری کیا ہو. سادہ لفظوں میں نماز بغیر وضو کے، طہارت کے بغیر. اب طہارت نہ ہو بندہ نماز میں کھڑا رہے کوئی فائدہ ہے؟ جان بوجھ کے پڑھے تو علماء نے کفر لکھا ہے، کیونکہ نماز کی توہین ہے. بغیر وضو کے جان بوجھ کے کھڑے ہو جانا نماز کی کیا ہے؟ توہین. تو نماز کی توہین کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر وقت کے نماز ہو جائے گی؟ ابھی ہم جب خطبہ موقوف کریں تو کہیں 4 رکعت نماز فرض وقت عصر، اللہ اکبر، ہو جائے گی عصر کی نماز؟ کیوں؟ یہ شرط ہے. تو سرکار نے یہاں یہی جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا صحابہ کی محبت کے لیے پہلی شرط ہے کہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. پھر صحابہ، کیونکہ ہم صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ چلو آپ عقلی دلیل بھی دیکھنا چاہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کو رشتہ دار ہیں. سیدنا فاروق اعظم خون کے اعتبار سے ہمارے کو رشتہ دار ہیں. سیدنا عثمان غنی ہمارے کوئی، کیا ان کے اور رشتہ دار نہیں تھے؟ غور کرنے والی بات ہے نا. جتنے صحابہ ہیں اگر آپ عقلی دلیل میں لینا چاہیں، ہم صحابہ کے غلام کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں. اس کے سوا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں نا. کیونکہ وہ سرکار سے نسبت رکھتے ہیں تو آپ کی نسبت کی وجہ سے ہم ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، ہم ان کی بھی عزت کا خیال کرتے ہیں. ورنہ جو آپ کی نسبت کا خیال نہ کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ تو بندہ مسلمان ہی. اس لیے فرمایا کہ فَبِحُبِّي، میری محبت ہوگی تو تبھی صحابہ سے کوئی محبت کر سکے گا. اگر میری محبت نہیں تو صحابہ کی محبت بھی نہیں. میری محبت نہیں تو صحابہ کی محبت بھی نہیں. پھر سرکار نے آگے ارشاد فرمایا، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے فَبِبُغْضِي، فرمایا پہلے وہ مجھ سے بغض رکھے گا پھر صحابہ سے بغض رکھے گا. جب تک میرے بارے میں بغاوت نہیں کرے گا، میرے بارے میں جب تک بغض و اناد والا عقیدہ نہیں رکھے گا، کبھی بھی میرے صحابہ کے بارے میں بغض والا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا، جس نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کی اس نے رسول اللہ کی کتنی احادیث کو ٹھکرا دیا. سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث میں صحابہ کرام کی شان کا ذکر ہے، اور جو سرکار کی احادیث کو ٹھکرا دے جان بوجھ کے وہ سرکار سے بغض رکھنے والا ہے کہ نہیں؟ تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے میرا بغض آئے گا پھر صحابہ کے خلاف کسی کی زبان سے جملے نکلیں گے. پہلے اس کے عقیدے میں میرے بارے میں بغض گستاخی کا پہلو اٹھے گا، پھر میرے صحابہ کے بارے میں کوئی قلم گستاخی کی طرف چل سکتا ہے، ورنہ کوئی صحابہ کی گستاخی کر ہی. سرکار کی نافرمانی کے بغیر کوئی بندہ صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے دکھا دے کہ آپ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اور ادھر گستاخی ہو جائے. کائنات میں یہ ناممکن ہے. جہاں بھی گستاخی کا ان نفوس قدسیہ کی طرف پہلو نکلے گا ان کی طرف بعد میں جائے گا. پہلے رسول اللہ کی احادیث کو ٹھکرانا پڑے گا، پہلے آپ کی احادیث کو جان بوجھ کے جھٹلانا پڑے گا، اور جو آپ کی احادیث کو جھٹلا دے وہ آپ سے بغض رکھنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا میرے صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ان تک اس کا بغض محدود ہے جس کی ذات پہ انہوں نے کلمہ پڑھا. میں خود اعلان کر کے جا رہا ہوں مجھ سے بھی وہ بندہ بغض رکھتا ہے جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو میرے صحابہ سے، جو میرے صحابہ کا گستاخ ہے. فرمایا پہلے وہ میرا گستاخ ہے، پہلے وہ میرا گستاخ ہے. پھر رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اتنا جملے دینے کے بعد
ومن آذاہم فقد آذانی، ومن آذاہم فقد آذانی، فرمایا یاد رکھنا میری ذات پہ کلمہ پڑھنے والوں، من آذاہم، جس نے بھی میرے صحابہ میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی، کیا پہنچائی؟ تکلیف پہنچائی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی تکلیف دے رہا ہوں، میں تو فقط سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہی بول رہا ہوں۔ فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، اس نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ جو میرے صحابہ میں کسی کے خلاف بولے گا سمجھ لے کہ وہ اپنے نبی کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے۔ وہ کس کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، کوئی حدیث کا مفہوم نہیں ہے، صرف عربی سے اردو ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ جو سرکار نے فرمایا وہ عربی میں ہے، اور جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہی عربی اردو میں تبدیل کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ فرمان سرکار ہی کا ہے۔ کتنا سخت جملے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ان لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں، کس قدر سرکار علیہ السلام ان سے ناراض ہے۔ فرمایا جو ان کو تکلیف دے یا ان میں سے کسی ایک کو، یا ان میں سے کسی ایک کو تکلیف دے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سن لے وہ بندہ فقد آذانی، وہ میرے صحابہ کو نہیں، وہ تو اپنے نبی کو تکلیف دینے والا ہے۔ اور مزید فرمایا ومن آذانی، اور جو مجھے تکلیف دینے والا، اور جو مجھے تکلیف دینے والا ہے، فقد اذلھا، اس نے تو حقیقت میں اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس نے حقیقت میں اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ومن اذلھا، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچانے والے کام کرے، یوشک ان یاخذ، تو پھر اللہ کی پکڑ اس کے لیے بڑی شدید ہے، اللہ کا عذاب اس کے لیے بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ اس بدبخت انسان کے لیے بڑی شدید ہے جو اللہ کو تکلیف پہنچائے۔ اب حدیث کو ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو رسول اللہ نے کس قدر غصے سے اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بارے میں فتویٰ عطا فرمایا۔ فرمایا جس نے صحابہ کے خلاف کوئی بات کی تبھی تکلیف پہنچے گی نا۔ آپ کوئی صحابہ سامنے تو نہیں ہے کہ بندہ ان کو جا کے مارے معاذ اللہ، کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ کیا مطلب ہے؟ جو ان کی شان کے خلاف بولے گا۔ چلو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ایک مثال دے دیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو دیکھ رہا ہے، ایک بندہ ہے جو چل رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، یہ چاروں قوتیں اس کی بحال ہیں۔ چلو پانچویں بھی ذکر تاکہ حواس خمسہ کا ذکر ہو جائے۔ وہ سونگ بھی رہا ہے، وہ سونگ بھی، ہم میں سے کسی کا والد ہے، ہم میں سے وہ بندہ، اور کسی بندے نے آ کے کہہ دیا ان کا جو والد ہے وہ اندھا ہے، وہ لولا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ بہرا ہے، وہ گونگا ہے، اس بالکل ہر اعتبار سے مفلوج ہے۔ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو تو صحیح۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ والد کی محبت ہے، والد کی کیا ہے؟ محبت ہے، اور آنا بھی چاہیے والد کی محبت، کیونکہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ کیا ہے؟ فرض ہے، والدین کی محبت لازم ہے۔ ہمیں غصہ آتا ہے کہ اس نے وہ جملہ بولا ہے میرے والد کے خلاف جو میرے والد کی شایان شان نہیں ہے، اس جملے کی وجہ سے غصہ آیا نا، اس جملے کی وجہ سے تکلیف پہنچی نا۔ تو یہاں بھی تو یہی جملہ ہے نا کہ صحابہ کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جو گفتگو ان کی شایان شان نہ ہو، وہ ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتی ہے، ان کو تکلیف پہنچانے کا کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے۔ فرمایا سن لو جس نے میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، جو میرے صحابہ کے خلاف بولتا ہے، وہ صرف میرے صحابہ کو نہیں تکلیف دیتا، فقط آذانی، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، ومن آذانی، اور جو مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے صحابہ کو گالیاں دے کر، فقط اذلھا، اس نے صرف مجھے نہیں دی بلکہ میرے اللہ کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ اب غور کریں، جو گستاخ ہو صحابہ کا
وہ گستاخ ہے رسول اللہ کا، اور جو گستاخ ہو رسول اللہ کا وہ گستاخ ہے اللہ عز و جل کا، اور جو اللہ کا گستاخ ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم ہی بنا رکھا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، کیا پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے؟ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک کون و مکان، سرور دو جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 32,481، 32,400۔ اذا رأیتم الذین، یہ آنے والوں کو خطاب ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا جب کبھی تم، اپنی امت کو سرکار نے حکم دیا ہے، جب کبھی تم کیا کرو، رأیتم، جب کبھی تم دیکھو، الذین، ان لوگوں کو، جب کبھی اذا رأیتم الذین، جب تم دیکھو ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، جو میرے صحابہ کو کیا بکتے ہیں، جو میرے صحابہ کی شان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، تمام امت کو سرکار نے حکم دیا ہے، کیونکہ رأیتم جمع کا صیغہ ہے، رأیتم کس کا صیغہ ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، پوری امت کو سرکار نے حکم دیا، سادہ لفظوں میں پوری امت کو سرکار نے پابند کر دیا ہے اس بات پہ، فرمایا اذا رأیتم، جب بھی تم دیکھو گے، الذین، ان لوگوں کو، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو کیا بکتے ہوں گے، اور ترجمہ ہی کر لو، گھر جا کے حدیث سنا بھی دینا تاکہ یہ فتنے گھروں سے بھی نکل جائیں۔ سرکار نے فرمایا جب کبھی تم ان لوگوں کو دیکھو، یسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کو کیا دینے والے ہوتے ہیں، گالیاں، اونچا ترجمہ کرنا ہے، صحابہ کو، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو، فقالو، فرمایا پھر جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تم نے بھی کہنا ہے، سرکار نے فرمایا میرا حکم ہے، فقالو، تو پھر بول اٹھنا اس زبان کو، اس لیے نہ بند کر دینا کہ خیر محلے داری ہے، اس زبان کو اس لیے نہ روکنا کہ خیر ہمارے رشتہ داری لگتے ہیں، اس زبان کو اس لیے مت روکنا کہ خیر ہے وہ بڑا سیاسی ہے، بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے اور بڑا اس کا رتبہ ہے، میرے بھائی کچھ نہیں چلے گا، امام سب سے پہلے ہے، باقی سارے رتبے بعد میں ہیں۔ سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا فقالو، جب کبھی بھی ایسے بدبختوں کو تم دیکھو تو فوراً بول اٹھنا، لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری ان گستاخیوں پر اللہ کی لعنت ہو، تمہاری ان گستاخیوں پر لعنت اللہ علی شرکم، جو گستاخیاں تم کرتے ہو، ہم اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کی کیا ہو، کس کا فرمان ہے؟ جن کو سمجھ آئیے وہی بولے، جو سرکار علیہ السلام کو اپنے نبی کی حیثیت سے مانتے ہیں، صرف کلمے کی حد تک نہیں، وہ غور کریں، کلمے کی حد تک تو منافق بھی تھے جن کو سرکار نے خود اپنی مسجد سے نکال دیا تھا، جو نبی اور رسول اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، جو اس حیثیت سے اپنے نبی علیہ السلام کو رسول اللہ کو مانتا ہے، وہ اس حدیث پہ غور کرے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے امت کو پابند کر دیا، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقالو، جب بھی تم میرے صحابہ کے گستاخوں کو دیکھنا تو تم بول اٹھنا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا اظہار کر دینا، لعنت اللہ علی شرکم، ارے گستاخان صحابہ، تمہاری گستاخیوں پہ اللہ کی کیا ہو، تمہاری گستاخیوں پہ اللہ کی کیا ہو۔ یہ میں نے فتویٰ دیا ہے، جن کی ذات پہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کا فتویٰ ہے، ہم نے کسی کا نام لیا؟ میں بھی اگر یہ کام کروں، اللہ اس وقت سے پہلے مجھے موت عطا فرما دے، اگر مجھ سے بالفرض میں مثال دے رہا ہوں، کوئی گستاخی کا ایسا پہلو نکل جاتا ہے جو اس حدیث کے خلاف ہے، تو آپ سب کو حکم ہے رسول اللہ کا، مجھے کہیں کہ تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اسلام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہنے والا کون ہے،
دیکھا یہ جاتا ہے یہ کہہ کیا رہا ہے. اگر گستاخی ہمارا امام و خطیب کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اس پہ بھی اللہ کی کیا ہے. ہمارا کسی سے کوئی تعصب نہیں، ہم کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں رکھتے، ہم تو سرور دو جہاں کی صرف احادیث کی روشنی میں دشمنی رکھتے ہیں. اب حدیث سننے کے باوجود بھی ایک بندہ کہ نہیں میرے وہ یہ لگتے ہیں، اس سے بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا منافق ہی کوئی نہیں ہے. اپنے محبوب کی زبان پہ اعتبار نہیں، بولو تو صحیح. سرکار مدینہ جن کی زبان کو رب فرمائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا. قرآن مجید میں نے پڑھا، سورہ النجم شریف پڑھی ہے، فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلمات میری طرف سے جاری ہوتے ہیں. اندازہ لگاؤ جس زبان کو اللہ نے اتنا رتبہ اور مقام دیا ہے. اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، بہت ساری کتب میں اور کے اندر بھی حدیث موجود ہے. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سرکار مدینہ جو جس حالت میں جب بھی فرماتے وہ چپ کر کے لکھ دیتے، جو جب بھی جس حال میں فرماتے وہ چپ کر کے لکھ لیتے، جو جب جس حالت میں فرماتے سیدنا عمر بن عاص اس کو. اب کچھ قریشیوں نے اعتراض کیا، کچھ قریشیوں نے اے عمر بن عاص یہ تو ہمارے ہی جیسا ایک شخص ہے، کیونکہ یہ بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں کبھی کس حالت میں، لہذا ہر بات نہ لکھا کر. اعتراض کیا کچھ لوگوں نے اس صحابی پہ جو سرکار کی ہر حال میں نکلے ہوئے کلمات کو لکھ لیتے تھے. وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میں آپ کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں. کچھ قریشیوں نے مجھے آج یہ کہا ہے. سرکار مدینہ ناراض ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور پھر سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، اللہ کی قسم، اللہ کی کس کی قسم اٹھائی؟ سچی بات پہ. کس بات پہ اللہ کی قسم اٹھائی؟ سچی بات پہ. معلوم ہوا سچی بات پہ قسم دینی پڑے تو گناہ نہیں ہے. ہمارے لوگ سچی بات سے قسم دینے سے بھی گریز کرتے ہیں. اگر کہیں ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ آپ پر قسم آ گئی اور بات سچ ہے، آپ دیتے ہیں تو جھگڑا ختم ہوتا ہے، تو یہ مت کہا کہ میں کیوں قسم دوں. آپ مجھ سے 10 بار کہلوائیں ابھی کہ کیا آج صبح کی نماز آپ نے اس مسجد میں پڑھائی ہے، میں کہہ دیتا ہوں اللہ کی قسم میں نے آج صبح کی نماز اس مسجد میں پڑھائی ہے. کوئی گناہ ہے ہی نہیں، سرکار نے خود قسم اٹھائی ہے. کوئی ایک حدیث میں نہیں، سینکڑوں حدیث میں آپ نے سچی باتوں پہ قسم اٹھائی، اور اس انداز میں کہ کوئی قسم کا کہہ بھی نہیں رہا. دیکھیں نا، سائل نے تو اتنا کہا نا کہ لوگ مجھے یوں کہتے ہیں، کچھ قریشی مجھے یوں کہتے ہیں کہ ہر بات نہ لکھا کر، وہ بھی بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں کبھی کس حالت میں. سرور دو جہاں نے فرمایا اللہ کی قسم، فرمایا میں جس حال میں بھی بولوں، جس انداز میں بھی بولوں، اے میرے غلام لکھ لیا کر، کیونکہ یہ زبان وہ ہے جس سے حق کے سوا کچھ نکل سکتا ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ، فرمایا یہ زبان وہ ہے جس سے حق کے سوا کچھ نکل. تو یہ بھی تو اسی زبان مقدس کے کلمات ہیں نا. فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کی شان میں بکواس کر رہا ہے تو پھر ان کو کہہ دیا کرو تمہارے اس گستاخانہ عقیدے پر، تمہارے اس گستاخانہ جسارت اور جرات پر اللہ کی کیا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ، کیونکہ سرکار کا جو فرمان ہے، جو احادیث مبارکہ ہیں یا پوری شریعت ہے، وہ پوری امت کے لیے یکساں لاگو ہوتی ہے، پوری امت کے لیے یکساں لاگو ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ فلاں کو معافی ہے، معافی کسی کو بھی نہیں. وہ کہے نا میں تو سید زادہ ہوں، اس پہ بھی لعنت ہے. جو صحابہ کا گستاخ ہے اور کہے میں تو سید، اس پہ بھی لعنت ہے. جو بعد میں ہے وہ تو شاید پریشان ہوں، جو ابتدا سے بیٹھے وہ پہلے حدیث سن کے آئے ہیں کہ ہو سید اور صحابہ کا گستاخ ہو جائے، قیامت ممکن ہے، ایسی بات ممکن نہیں ہے. سید صحابہ کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ سید نہیں ہو سکتا.
یہ قانون ابھی ہم نے آج رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں آپ کو پیش کیا ہے ابتدا کے اندر کہ سید زادہ میرے صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا. ہو سید اور صحابہ کو بھونکے ناممکن ہے. وہ بھونکے گا جو سید کے علاوہ ہوگا, جو سید کے, کیونکہ سید سرکار کی آل پاک کو کہتے ہیں, اور آل کا فرد اپنی ہی آل کو بھونکے یہ ناممکن ہے. اور یار مولا کائنات بھی تو صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام حسن و حسین صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ کیسے ممکن ہے بندہ اپنے والدین کو گالیاں دینا شروع کر دے اور کہتا ہوں میں مسلمان بھی ہوں, اور کہتا ہوں میں مسلمان بھی ہوں؟ یہ بات ناممکن ہے. یہ بات کیا ہے؟ ناممکن ہے. آج کے درس کی قسط نمبر 2 کی آخری حدیث مبارکہ, گستاخان صحابہ سے تعلق از احادیث مبارکہ, اس کی آج دوسری قسط آپ سن رہے ہیں. اس کی آخری حدیث مبارکہ, حدیث کا نمبر ہے 32,539. 32,500. لا تسبوا اصحابی, فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا. فإنه يجيء في آخر الزمان, فإنه يجيء في آخر الزمان. فرمایا میں اس لیے تمہیں یہ جملے بول رہا ہوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا, کیونکہ فإنه, کیونکہ يجيء في آخر الزمان, قرب قیامت ایک ایسا گروہ آئے گا, قرب قیامت ایک ایسا قوم, ان کے جملے ہیں حدیث میں. فرمایا قرب قیامت ابھی ان کا کوئی وجود نہیں ہے, پورا ورلڈ ان کی گستاخیوں سے پاک ہے اس وقت. فرمایا البتہ میں دیکھ رہا ہوں نگاہ نبوت سے کہ قیامت سے کچھ پہلے ایسا ایک گروہ اس کائنات میں آ جائے گا, یسبون اصحابی, وہ میرے صحابہ کو کیا بکیں گے. کتنا زبردست غیبی خبر ہے سرکار علیہ السلام کی. فرمایا ابھی تو پورے زمانے کو دیکھ رہا ہوں, پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں, پوری کائنات میں کوئی ایک عقیدے کا مالک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے صحابہ کو بھونکنے والا ہو. فرمایا البتہ آئے گا ایسا گروہ فی آخر زمان, قرب قیامت ایسا گروہ آئے گا. ان کی علامت کیا ہے؟ یسبون اصحابی, میں میرے صحابہ کو کیا دیں گے؟ اونچی بولے صحابہ کو. اب جب ایسے آ جائیں تو کرنا کیا ہے مسلمانوں؟ رسول اللہ کا حکم ہے فَإِن مَرِدُوا, فرمایا فَلَا تَعُودُوهُمْ, اگر وہ مریض ہو جائیں تو پوچھنے نہ جانا. فَإِن مَرِدُوا, اگر وہ بیمار ہو جائے. کون؟ جن کو سمجھ آئیے وہی بولیں گے کون, خواہ وہ کوئی بھی ہو. اگر وہ بیمار ہو جائے فَلَا تَعُودُوهُمْ, میں نبی ہو کے تمہیں حکم دیتا ہوں ان کے عیادت کرنے کی اجازت نہیں, ان کو پوچھنے کی اجازت. پوچھا اس کو جاتا ہے جو مسلم ہو, پوچھا اس کو جاتا ہے جو گستاخ نہ ہو. فرمایا کیونکہ یہ میرے بھی گستاخ ہیں, پیچھے حدیث سمجھ کر رہے ہیں, اور میرے صحابہ کے بھی گستاخ ہیں, اس لیے اگر یہ بیمار ہو جائے ان بیمانوں کو پوچھنا. نمبر 2 وَإِن مَاتُوا, فرمایا اگر یہ جہنم رسید ہو جائے, مر جائے پلید, تو سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ, تو ان کے مرنے پہ مت جانا. کیا فرمایا؟ ان کے مرنے پہ مت جانا. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ, فرمایا اب بات آ گئی بیٹی کے دینے کی یا کسی کے گھر سے بیٹی لے آنے کی, نکاح کی بات کی. فرمایا فَلَا تُنَاكِحُوهُمْ, سن لو جو گستاخان صحابہ ہوں, نہ ان کی بیٹیاں اپنے گھر لانا, نہ اپنی بیٹیاں ان بدبختوں کے نکاح میں دینا. میں تمہارا نبی ہو کے تمہیں اس کام سے روک رہا ہوں. فَلَا تُنَاكِحُوهُمْ, نہ ان سے رشتہ لے سکتے ہو. کن سے بھلا؟ اور نہ ان کو رشتہ. کن کا فرمان ہے؟ کن کا حکم ہے؟ یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے؟ میرے بھائی یہ مسلم کا نصاب ہے. فرمایا جو بھی میرے صحابہ کا گستاخ ہو جائے, نہ تیرا وہاں رشتہ ہوتا ہے نہ وہاں سے تیری طرف رشتہ آ سکتا ہے, کیونکر رشتے ہونے کا حکم بھی تو سرکار نے دیا ہے نا. فرمایا یہاں میں نے حکم دے دیا ہے کوئی ایسا شخص تمہارے گھر نکاح کی حیثیت سے نہ آئے, کوئی تمہارے گھر کا فرد ان کے گھر نہ جائے جو صحابہ کے کیا ہیں. وَلَا تُوَارِثُوهُمْ,
کاش کہ کوئی آج اسلامی حکمران ہوتا، یہاں قرآن و سنت کا قانون ہوتا ملک پاکستان میں، تو آپ کو یہ چیزیں آج عدالت عظمیٰ کے قانون میں نظر آتی۔ اگر ہماری عدالت میں ملک پاکستان میں اسلامی قانون ہوتا تو یہ حدیث کا جو اب میں جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کو حدیث کا جملہ عدالت عظمیٰ میں نظر آتا۔ فرمایا سن لو، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ کسی مسلم کا وارث نہیں بن سکتا۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے، مثلا باپ صحابہ کا گستاخ نہیں، مر گیا، 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹا وہ ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے، شریعت کی روشنی میں والد کی پوری جائیداد میں اس بغیرت کا 1 انچ بھی حصہ نہیں بنتا، 1 روپیہ بھی حصہ نہیں بنتا۔ کیوں؟ جس ہستی نے وراثت کے قانون دیے ہیں خود اس قانون سے مستثنا کر دیا۔ فرمایا ہر ایک کو مسلم کی وراثت ملے گی، لیکن جو صحابہ کا گستاخ ہے کیونکہ وہ مسلم نہیں، لہذا مسلم کی وراثت اس کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَلَا تُسَلِّمُوهُ عَلَيْهِمْ، اگر کوئی گستاخ صحابی تمہارے سامنے آ جائے، فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، میں نے تمہیں روک دیا ہے اس کو سلام نہیں کرنا۔ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، گستاخ صحابہ کو سلام نہیں کرنا۔ وَلَا تُسَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ جہنم رسید ہو جائے تو فرمایا گستاخ صحابی کے جنازے میں شرکت کی اجازت میں نہیں دیتا۔ فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، پہلے جملے میں سین کے ساتھ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، ان کو سلام مت کرنا، اور دوسرے جملے وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت، کیونکہ نماز جنازہ تو مسلم کی ہے، نماز جنازہ کس کی ہے؟ اور جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ مسلم نہیں ہوتا، جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ بندہ مسلم۔ کہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین عالی شان کا مفہوم ہے۔ آپ یہ 2 گھنٹے تقریباً 2 گھنٹوں کے لگ بھگ احادیث مبارکہ سن چکے، 1 گھنٹہ پچھلے جمعے، گھنٹے کے قریب 50-55 منٹ آج بھی اتنا، اور تیسری قسط انشاءاللہ الرحمن اس کی اگلے جمعہ المبارک عرض کریں گے کہ گستاخان صحابہ سے تعلق کا سرکار نے حکم کیا عطا فرمایا ہے۔ مالک قدوس سے ہم التجا کرتے ہیں، مالک مجھے بھی آپ سب کو بھی، اور جہاں تک یہ احادیث کی حقانیت کی آواز جائے، مالک تمام مسلمانوں کو ان احادیث پر سرکار کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔